پاکستان نے افغانستان کے اوپر بے تحاشا میں یہ کہوں گا اگر اوپنلی کے احسانات کیے ہیں، ہیلپ کیا ہے، رسک لی ہیں اپنی سلامتی کے، اپنی سیکورٹی کے، اپنی اکانومی کے۔ 4 to 5 ملین کے قریب افغان مہاجرین پاکستان میں آ بسے پچھلے 40-45 سال سے، اور پاکستان نے پچھلے 4 سال میں بار بار صرف یہی ڈیمانڈ کی ہے دو ایگریمنٹ کے بعد کہ پلیز ان کو کنٹرول کرو، ہمیں اور کوئی نہیں چاہیے۔ رشیا، ایران، پاکستان، سینٹرل ایشین، ان کی جو آپریشن فارمیٹ ہے، انہوں نے اس کو کہل کرنے کی کوشش کی کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ پاکستان اور افغانستان کی پچھلے 45 سے 50 سال کی جو کوآپریشن ہے، جس میں پاکستان نے افغانستان کے اوپر بے تحاشا میں یہ کہوں گا اگر اوپنلی کے احسانات کیے ہیں، ہیلپ کیا ہے، رسک لی ہیں اپنی سلامتی کے، اپنی سیکورٹی کے، اپنی اکانومی کے، کہ اپنے افغان بھائیوں کو اس کی اپنے اسٹیٹ کے اندر اپنے رول کو قائم کرنے کا موقع ملے اور اس کے جو آکوپائر ہیں وہ وہاں سے نکلیں۔ اس پہ پاکستان نے بڑی سٹرگل دی ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اس سٹرگل میں کوئی 4 to 5 ملین کے قریب افغان مہاجرین پاکستان میں آ بسے پچھلے 40-45 سال سے، اور ہم نے انہیں اپنے سوشو اکنامک انفراسٹرکچر کے اندر ایکول حصہ دیا، جس طرح ہم خود اس کو یوز کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح یوز کر رہے ہیں۔ اور میں بلیو کرتا تھا کہ جو درمیان میں پچھلے 3-4 سال میں ٹی ٹی پی یا انڈین پراکسی جو خوارج ہیں، جس میں بی ایل بھی شامل ہے، ان کو جو سیف ہیون مل رہے تھے افغانستان میں اب تک سمجھتا تھا کہ وہ طالبان کی لمیٹڈ کیپیسٹی ٹو کنٹرول کی وجہ سے تھا، ورنہ طالبان کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی سرزمین کے خلاف افغان سرزمین سے کوئی بھی دشمن جو ہے وہ آپریٹ ہو۔ اس لیے میں سمجھتا تھا کہ ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے وہ ہوں، ان پہ وہ گریجولی قبضہ کنٹرول کر لیں گے، اور پاکستان نے پچھلے 4 سال میں بار بار صرف یہی ڈیمانڈ کی ہے دو ایگریمنٹ کے بعد کہ پلیز ان کو کنٹرول کرو، ہمیں اور کوئی نہیں چاہیے۔ ہم آپ کو ٹریڈ فیسلٹی بھی دیں گے، ہم آپ کو سوشل انفراسٹرکچر بھی دیں گے، ہم آپ کا مقدمہ دنیا کے سامنے بھی لڑتے رہیں گے، یونائیٹڈ نیشن میں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس۔ ہم انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے ان کو کہل کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ نہ صرف آپ کو اکنالج کریں، ریکگنائز کریں، بلکہ آپ کی اکنامک کوآپریشن کریں، آپ کی ڈیولپمنٹ میں ہیلپ آؤٹ کریں، اور ہم کرتے آ رہے تھے۔ لیکن پچھلے 6-7 مہینے میں اسپیشلی مئی کے بعد یہ جو فطرت الخوارج اور فطرت الہندوستان تھے، جسے ہم انڈین پراکسی کہتے ہیں، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی شکل میں، ان کا افغانستان کی سرزمین سے آپریشن اور سٹرائک اگینسٹ پاکستانی فورسز، پاکستان سرزمین، پاکستانی لوگوں کے اوپر کافی انٹینسیفائی ہو گیا، اور ہم نے بھی اپنی نیگوسیشن، اپنی پیسفل پیسیفک مین جو ہیں وہ بھی انٹینسیفائی کر دیے تھے ان کو کیل کرنے کے لیے۔ صرف ہم نہیں، ہمارے ساتھ ہمارے عربین کنٹری جو برادرز ہیں، وہ چائنا کا وزیر خارجہ 2 دفعہ کیا، ہم خود گئے، رشین نے کہا، رشیا، ایران، پاکستان، سینٹرل ایشین، ان کی جو آپریشن فارمیٹ ہے، انہوں نے اس کو کیل کرنے کی کوشش کی کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ یہ ذمہ داری اخلاقی طور پر تو آپ پہ ویسے بنتی ہے کہ پاکستان آپ کا محسن ہے، آپ کی خاطر پاکستان نے 45 سال میں بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ کی وجہ سے ان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ادروائز بھی دوحہ ایکارڈ جب ہوا تھا، پیس ایکارڈ، وہاں پر طالبان کو کابل دینا اس شرط پہ قبول کیا گیا تھا اس ایکارڈ میں کہ وہ اپنی سرزمین کو دنیا کے سامنے، دنیا کے کسی ممالک کے خلاف بھی دہشت گردوں کو پلنے میں مدد نہیں دیں گے۔ سو القاعدہ ہو، وہ ISIS ہو، یا وہ کوئی اور فتنے ہوں، ان کو افغانستان کی سرزمین سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا، ان کو مدد نہیں کی جائے گی۔ وہ ادروائز پھر سے رسپانسبلٹی بنتی تھی۔ ہم نے تو ایز اے برادر کنٹری ان سے ادروائز ڈیمانڈ کی کہ ہماری اپنی سلامتی خطرے میں پڑ گئی، پلیز ہیلپ اس، اور میں بڑا آپٹیمسٹک تھا۔ میں جب ہمارا 2-3 ہفتے پہلے دوحہ میں ملاقات ہوئی اسی پیس پروسیس کے سلسلے میں، تو میں بڑا پازیٹیو تھا، اور اس پہ سیز فائر، حالانکہ اس سے پہلے 9-10 اکتوبر کو جو ہماری ان کے ساتھ ہم نے کاؤنٹر ریسپانس دیا، ان کو بہت بھیانک تھا، ان کو بتا دیا تھا کہ وہ افغان فورسز ہوں یا ٹی ٹی پی ہو، وہ نہ کابل میں محفوظ ہے، نہ اسپن بولدک میں، نہ چمن میں، نہ قندھار میں، کہیں محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے محفوظ تب ہوں گی جب اب پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہوں گی، جب پاکستان کے اندر
کوئی دہشت گرد جو ہے اس کو انٹر کرنے میں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا. اگر کرو گے تو ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا, ایک کے بدلے میں 5 اٹیک ہوں گے, اور ہم نے ثابت کیا. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈپلومیسی جو ہے اس کو سم ٹائم آپ کی ملٹری پوٹینشیل جو ہے وہ اس کو ری انفورس کرتا ہے. ہمارا وہ جو 9-10 کا ایک رسپانس تھا جو ہم نے دیا ملٹری کا, اور اس میں ول شو کی اپنی, اس نے کنونشنلی ڈیٹر کیا. اور افغان, قطر اور ترکی کی ضمانتوں کے اندر جو ہے فیسیلیٹیشن میں انہوں نے سیز فائر کی ریکویسٹ کی اور سیز فائر مان لیا. اور صرف یہ ہوا کہ ہم ساری جو خدشات پاکستان کے دور کریں گے, اور اس کے لیے جو ہم نے ایکشنیبل ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ جو ہے وہ استنبول میں ہوں گی. انہوں نے 6 دن کے بعد کی بات کی تھی, 5-6 نومبر کی بات تھی, اور اس پہ پاکستان گیا. لیکن وہ پھر بھی اس پہ پہلے اکتوبر کے لاسٹ ویک میں تھا, وہ پھر پوسٹ پونڈ ہو گیا, پھر 5 سے 6 نومبر پہ آ گیا, لیکن اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی. اور آج سچویشن یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹلی ایسے ایک کنٹری ہے جو مجبور ہو چکا ہے کہ اپنے ویسٹرن بارڈر کے اکراس جو ملک ہے اس کو اسی طرح دیکھے جس طریقے سے ایسٹرن بارڈر کے اکراس انڈیا کو دیکھتا ہے. کیونکہ انڈیا بھی پاکستان کی سلامتی کا دشمن ہے, اور وہ ہر ایفرٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کے لوگوں پہ پاکستان کے ٹیریٹری کو وائلیٹ کیا جائے, اور افغانستان سے بھی سب کچھ یہی ہو رہا ہے. اور اگر افغانستان میں افغان حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ ڈی فیکٹو اسٹیٹ ہے, رولرز ہیں, اور ساورن اسٹیٹ ہے افغانستان, اور اس کے بارڈر باقی تقدس رکھتے ہیں, تو پھر اس بارڈر کے اندر وہ انشور کرے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے خلاف جو پیس ڈلیور کرنے کی اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے گا. اس کے ملک کے اندر, اس کے حدود کے اندر کوئی بھی اینٹی نیبر یا کسی ملک کے خلاف یہاں سے آپریٹ نہیں ہوگا. ان کو روکنا کیا, افغانستان نے تو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا. تو ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ اب ہم یہ کہیں کہ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے یا جو فطرت الہندوستان ہے وہ پراکسی ہے انڈیا کی, اور اس کو ہم فیسیلیٹیٹر کہتے تھے افغانستان والوں کو کہ انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی یہ پرابلم ان میں سے کچھ لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اب میں کہنے پہ مجبور ہوں ان نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھنے کے بعد 2 دفعہ استنبول میں اور 1 دفعہ دوحہ میں, اور اس کے بعد جو اینڈ رزلٹ ہے اس کے بعد میں سمجھنے مجبور ہوں کہ اس میں افغانستان کے طالبان جو ہے, افغان طالبان اور اس کی گورنمنٹ کو بھی ایکولی انہی 2 کے ساتھ انیکس کیا جائے. تو یہ ایک ٹرائنگل بن چکا ہے جس میں یہ پراکسیز ہیں, انڈیا ہے, انڈین پراکسیز ہیں, انڈیا ہے, اور افغان طالبان ہیں, اور پاکستان کو ان سب کے خلاف اپنی سرحدوں کی تحفظ کے لیے ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور یہ نوبت آ گئی ہے, اور ہمارے فارن آفس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے بڑی کمپریہنسو, جس میں انہوں نے یہ ساری چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں ان سب کا اعلانات کیے ہیں. اور یہاں میں کہتا چلوں کہ انڈیا, افغانستان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جس وہ پاکستان کو الزام لگا سکے. ایون وہ جغرافی کا بہانہ باؤنڈری کا بھی نہیں لگا سکتا, کیونکہ باؤنڈری یہ وہ 5 باؤنڈری لائنز ہیں جو 5 سے 7 سال کے عرصے میں انگریزوں نے مارک کر کے دی تھی افغانستان کو. ان ساریوں میں انگریز فیسیلیٹیٹر تھے, انگریز جو ہے وہ نیگوشیٹر تھے ان باؤنڈری لائن میں. وہ ہیلمند پراونس اور کلات کے درمیان بلوچستان والی ایران والی لائن ہے ڈیفنس کی, وہ ڈیورنڈ لائن ہے, وہ اوپر جو میکڈونلڈ لائن ہے, وہ اس کے علاوہ وہ دوسری ترچمیر والی جو لائن ہے بٹوین رشیا اور برٹش انڈیا, جس پہ وہ کوریڈور دے رہے ہیں باخان والا, یا وہ سینٹرل ایشین کی تاجک, ازبک اور ترکمانستان کے درمیان جو بارڈر ڈیمارکیشن ہوئی تھی رشین علاقے کی, وہ بھی انگریزوں نے کر کے دی تھی. تو اگر یہ سارے بارڈر باقی صحیح ہے تو ڈیورنڈ لائن بھی تمام کی تمام انٹرنیشنل جو کمٹمنٹ ہیں لیگلٹی کی, ویلیڈیٹی کی, وہ اسی طرح پورا کرتا ہے. یا تو انڈیا افغانستان کلیم کرے کہ یہ ساری جو باؤنڈری ہیں وہ سب غلط مارک ہوئی ہیں, تو پھر اس کو جسٹیفائی ہوتا ہے کہ وہ گلا کر سکتا ہے ڈیورنڈ لائن کا. ادروائز ڈیورنڈ لائن ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے, اور اب اس کو
وہ کہتے ہیں نا کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی بہانہ ملے گلہ کرنے کا. تو ڈیویڈ لائن کا آج تک تو آفیشلی کسی فورم پہ گلہ نہیں کیا، تو آج کل کیوں گلہ کر رہے ہیں؟ اور کبھی وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم اسلام آباد کو، کبھی ہم لاہور کو قبضہ کریں گے، کبھی کچھ اور کرتے ہیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے، وارفیئر بہت آگے جا چکا ہے. اس سے پہلے بھی جو بھی کسی ملک سے نکلا ہے اس نے افغانستان کو تاخت و تاراج کیا ہے. افغانستان نے کسی کو تاخت و تاراج نہیں کیا. افغانستان سے اگر 8 سال بعد رشیا نکلا تھا تو وہ بھی پاکستان کی مدد سے نکلا تھا، ایران کی مدد سے نکلا تھا. اگر امریکہ 20 سال کے بعد نیٹو فورسز چلے گئے تو وہ بھی مسلم ورلڈ اور نیبرز کی ایفرٹ سے، سپورٹ سے گئی ہیں، ان کے گریلا وارفیئر سے نہیں گئیں. ذہن میں یاد رکھیں. تو اب کیا کر لیں گے وہ؟ اور پاکستان کے خلاف تو انہوں نے ٹرائی کر کے دیکھ لی تھی 7 سے 8 نومبر کو، جب انہوں نے پاکستان کی آل لانگ ڈیویڈ لائن ساری پوسٹ کو 27 پوسٹ سے فائر شروع کر دیا تھا، اور پھر 21 پوسٹوں پہ بھاگ گئے تھے مورچے اور کپڑے چھوڑ کر جن پہ پاکستان نے جھنڈے لہرائے تھے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی فیوچر وار یا کنفلکٹ کی آپشن پہ غور کرنے کی بجائے پیسفل طریقے سے نیگوسیشن پہ آئیں اور اپنا وہ فرض جو ان کو اپنی سرزمین پہ ملیٹنٹ کو ختم کرنے کا اس نے پرامس کیا ہوا ہے اس کو پورا کریں، اور پاکستان کے خلاف کسی درانداز کو سپورٹ نہ کریں، فیسیلیٹیٹ نہ کریں. اگر کریں گے ان کو تو ہم روکیں گے، لیکن جہاں سے وہ آئے گا جو فیسیلیٹیٹر ہوں گے ان کو بھی ہم پھر اس کی سزا دیں گے، اور وہ سزا پانے کے لیے وہ تیار رہیں، وہ افغان طالبان ہے یا کوئی اور ہے. اور ویسے بھی افغان طالبان کو احساس نہیں ہوا، لیکن افغانستان کے اندر بہت احساس ہو چکا ہے. بہت سارے اور گروپ ہیں جو اتحاد کر رہے ہیں، جن کے لیے توہین ہے کہ پاکستان کے خلاف افغانستان لڑے، اس پاکستان کے خلاف جس نے پچھلے 40-50 سال سے ہر قسم کی قربانی دی افغانیوں کو. ایون احمد شاہ مسعود جو ہم سے ناراض تھا، اس کا بیٹا یا اس کا گروپ، تاجک گروپ جو ہیں، واریر جو ہیں، وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں ان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے. بدن افغان اپنے دھڑے جو ہیں وہ بھی اٹھ رہے ہیں، حالانکہ ہمیں ان سے کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، نہ ہم کسی کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے بارڈر میں ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان دشمنی ان کو اپنے گھر میں بھی مہنگی پڑے گی، پاکستان سے تو ہونی ہے. تھینک یو.